پاکستان میں ریاست کی جانب سے کھینچی گئی نام نہاد ریڈ لائن عبور کرنے والے صحافیوں کو لگام ڈالنے اور نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ دہائیوں سے جاری و ساری ہے، لیکن دوسروں کے لیے ریڈ لائن متعین کرنے والے یہ بے لگام طاقتور ادارے خود کسی آئینی و قانونی ریڈ لائن کو نہیں مانتے، جو کہ آج ملک کے تمام مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ اسلام آباد میں سینئر صحافی ابصار عالم نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنے، تاہم بچ گئے۔ اس سے قبل سینئر صحافی حامد میر کراچی میں نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے اور 6 گولیاں لگنے کے باوجود کرشماتی طور پر ان کی جان بچ گئی تھی۔ اس سے پہلے احمد نورانی، عمر چیمہ اور مطیع اللہ جان سمیت کئی قلمکار اور صحافی بھی نامعلوم افراد کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو چکے ہیں۔ مذکورہ صحافیوں اور قلمکاروں کے ہم خیال افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ریاست کی جانب سے کھینچی گئی ریڈ لائن یعنی سرخ لکیر عبور کرتے ہیں، اس لیے ان کو لگام ڈالنا ضروری ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ریاست کی جانب سے کھینچی گئی سرخ لکیر عبور کرنے کا مطلب ملک سے غداری، ملک دشمنی یا دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنا لیا جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مذکورہ سرخ لکیر لگانے والے اس کے خالق از خود ریڈ لائن عبور کرنے کی پابندی سے ہمیشہ مبرہ رہے ہیں، مگر نہ ملک میں نہ تو بار بار مارشل لا لگتی اور نہ ہی ایمرجنسی لگتی، نہ تو بار بار آئین معطل ہوتا اور نہ ہی عوام کے منتخب وزراء اعظم کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا، جلا وطن کر دیا جاتا اور پھانسی دی جاتی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دوسروں کو لگام ڈالنے اور ان کے لیے ریڈ لائن متعین کرنے والے اگر خود سرخ لکیر عبور نہ کرتے تو نہ ہی تحریک طالبان، تحریک لبیک اور لشکر طیبہ جیسی شدت پسند تنظیمیں بنائی جاتی اور نہ ہی بعد میں ان کو فسادی اور دہشت گرد قرار دے کر پابندیاں لگانے کی نوبت آتی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب میڈیا سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل اور باضمیر صحافی ریاستی اداروں کے فوجی سربراہان کو ملکی آئین اور قانون کے مطابق چلنے اور اپنے دائرہ کار میں رہنے کا کہتے ہیں تو ان پر ریاست کی جانب سے کھینچی گئی ریڈ لائن کراس کرنے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان یا صحافی ملک میں جمہوریت، آئین اور سویلین بالادستی کی بات کرے تو وہ بھی ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے غداری کا مرتکب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ہی ملک میں لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرے اور الیکشن میں فوج کی کھلم کھلا مداخلت کے خلاف بات کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اگر کوئی جمہوریت سے متعلق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو نمایاں اور بانی پاکستان کے آخری ایام اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ روا رکھے گئے ریاستی سلوک سے متعلق لب کشائی کی جرات کرے تو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے اور یہ دشمن کا ایجنٹ ہے۔ اگر آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں سقوط ڈھاکہ کی وجہ بننے والے واقعات سے متعلق قوم کو بتائیں اور ملک کا آئین بار بار توڑ کر مارشل لا لگانے والے عاملوں پر تنقید کریں تو بھی آپ سرخ لکیر کراس کرنے اور ملک دشمنی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ آپ سہیل وڑائچ کی کتاب یہ کمپنی اب نہیں چلے گی اور اسد درانی کی کتابیں دی اسپائی کرونیکلز اور دی آنر امنگ اسپائز کا حوالہ دے کر کوئی سوال کریں تو بھی آپ سیدھے ریاست کی سرخ لکیر عبور کر رہے ہوں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ آج کے عسکری پاکستان میں اگر آپ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کے پاپا جانز پیزا اسکینڈل سے متعلق سوال اٹھائیں گے تو جان لیں آپ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈیم فنڈ کے نام پر عوام کی جانب سے بطور چندہ دیے گئے 12 ارب روپے کا حساب مانگیں اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے پاک بھارت خفیہ مذاکرات سے متعلق تشویش کا اظہار کریں گے تو بھی آپ سرخ لکیر عبور کر رہے ہیں۔ اگر اراکین پارلیمنٹ دفاعی بجٹ سے متعلق خرچ کی تفصیلات جاننا چاہیں تو اسے بھی ریڈ لائن عبور کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ نیشنل اور سوشل میڈیا پر لگائی گئی حکومتی پابندیوں اور حالیہ سائبر کرائم ایکٹ پر تنقید کریں گے اور آئی ایم ایف کے ملازم کو گورنر اسٹیٹ بینک لگانے اور ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے پر اپنی تشویش ظاہر کریں گے تو بھی آپ ریاست کی لگائی گئی ریڈ لائن عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ روس اور امریکہ کی لڑائی یعنی سر جنگ اور پھر 9/11 کے فوری بعد افغانستان میں امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کے بے دردی سے استعمال ہونے پر اپنی تشویش کا اظہار کریں گے اور اس ضمن میں ملنے والی اربوں ڈالرز کی امریکی امداد کا حساب مانگیں گے تو بھی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کارگل جنگ اور سابق عامر پرویز مشرف کے حکم پر اکبر بگٹی کو شہید کرنے، ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس اور لال مسجد آپریشن پر سوال اٹھائیں گے تو سمجھیں آپ نے ریاست کی سرخ لکیر عبور کی ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ اگر آپ آرمی چیف کے عہدے میں توسیع کی مخالفت کرتے ہیں تو بھی آپ ریاست دشمن قرار پاتے ہیں۔ اگر آپ فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کرتے ہیں تب بھی آپ پر فوج کو بدنام کرنے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ اصل میں اس اہم ترین قومی ادارے کی بدنامی تب ہوتی ہے جب کوئی آرمی چیف ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے آئین توڑ کر ملک کا صدر بن جاتا ہے۔ آج کے پاکستان میں اگر کوئی جج آئین شکنی پر مشرف کو چوک میں پھانسی دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بھی ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر اسی مشرف کو دبئی سے پاکستان واپس لا کر قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ بھی سرخ لکیر عبور کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ جب آپ ریاستی اثاثہ جات یعنی اچھے والے طالبان، حافظ سعید، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، سپاہ صحابہ، سپاہ محمد اور تحریک لبیک وغیرہ پر پابندیاں لگانے سے متعلق پوچھیں گے تو آپ اصل میں ریڈ لائن کراس کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ تحریک لبیک کے کارکنان میں فیض آباد دھرنے کے بعد انعامی رقم تقسیم کرنے پر سوال اٹھائیں گے
तो भी यकीनन आप सुर्ख लकीर अबूर करेंगे जिसकी कड़ी सज़ा दी जाती है। अगर सन 2018 के इलेक्शन में तारीखी धांधली और RTS की अचानक खराबी से मुतालिक सवाल उठाएंगे तो गोया आपने रेड लाइन अबूर की है। अगर आप 3 बरसों में मुल्क की तबाहशुदा मईशत से मुतालिक सवाल उठाएंगे तो भी आप रेड लाइन क्रॉस करने के मुर्तकिब ठहराए जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद उन ताकतवर बंदूक वालों के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में कोई रेड लाइन नहीं है, जो हर चंद बरस बाद मुँह उठाकर और कानून की धज्जियाँ बखेर कर आईन पाकिस्तान पामाल करते हुए इक़्तिदार पर काबिज हो जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।